غار میں جب وہ لوگ آئے اور وہ نیچے جھانکنے لگے تھے جو مشرکین، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے، مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا. ابوبکر صدیق کے دل میں خوف آیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، what if they catch us? They are about to catch us. ظاہر انسان تھے، خوف آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر what do you say of two جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جن کے ساتھ. تو یہ مدد بھی شامل تھی اور گارنٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن yet he made all the efforts. ٹھیک ہے. تو رزق کا کانسیپٹ از ویری سمپل کہ لکھا ہوا ہے، متعین ہے، پہنچ کے ہی رہے گا آپ کو، لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، غزوہ خندق، کنفرم تھا وکٹری انہی کی ہوگی. اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ وکٹری دے دے. حالانکہ اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ہی کی وکٹری ہوگی، لیکن اس کے باوجود ساری رات دعا چل رہی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم تو باقاعدہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، جب اللہ نے وکٹری پرومس کی ہے تو آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں دعا کرنے میں. تو یہ ہے اصل میں فلسفہ، ایفرٹ. اوکے، وی ہیو ٹو ٹرائی آور بیسٹ ٹو میک آل دی ایفرٹس وی کین. رزق میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں اسلامک کنسیپٹ کی اب میں بات کر رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی ہمارے نزدیک رزق صرف اور صرف پیسہ ہے. یہ مطلب میجورٹی کا ہمارا یہی بلیف ہے. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جہاں بھی میں گیا ہوں، یونیورسٹیز میں نے بات کی ہے، اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے، تو آ جا کے بات پیسے پہ ہی آتی ہے. اور پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا جنہوں نے ڈسپروو کیا ہے کہ پیسے اور لائف سیٹسفیکشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایڈ ڈائنر ایک سوشل سائیکالوجسٹ ہے، اس کی بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے، ایڈ ڈائنر نام ہے اس کا. اس نے ایک ریسرچ کی جس میں اس نے ثابت کیا، تقریباً یہ ریسرچ 15 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس نے سروے کے تھرو کی، اور پتہ یہ لگا کہ لائف سیٹسفیکشن اور انکم کا آپس میں پور تعلق ہے، کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ سیٹسفیکشن پیسے میں نہیں ہے، سیٹسفیکشن اس میں کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ دا منی، اس میں اصل میں لائف سیٹسفیکشن. اور پھر یہ 2 چیزیں اس نے بتائیں. نمبر 1، اف یو اسپینڈ آن ادرس، اس میں خوشی ہے. اف یو اسپینڈ آن ادرس، اگر آپ فراغ دل ہیں، دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اسپیشلی ظاہر ہے ہمارا تو کنسیپٹ ہے اللہ کی راہ میں. دوسرا اس نے کہا خوشی اس چیز میں کہ یو اسپینڈ آن ایکسپیرینسز. اس نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں رادر دین تھنگز، وہ زیادہ خوش ہیں. اس نے ایسے لوگوں کی لائف اسٹڈی کی جن کا وارڈروب کپڑوں سے بھرا ہوا ہے، جوتوں سے بھرا ہوا ہے، اور چیزیں ان کے پاس، لیکن وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. وہ لوگ جنرلی لائف سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے. آن دی ادر ہینڈ اس نے ایسے گروپ کو اسٹڈی کیا جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کر رہے تھے. واٹ از مینٹ بائی ایکسپیرینسز؟ آپ کو ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں، ہمارے یہاں شادیاں جو ہوتی ہیں ظاہر ہے اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں، اور ہم ان لوازمات کو ٹرینڈ چل رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے اسٹیج کیسے سیٹ ہوتا ہے، 2 لاکھ تو اسی پہ لگ جاتا ہے. وہ جو سارے فلاورز اور یہ ساری سیٹنگ ڈیکور ہے، پھر ظاہر ہے دلہا دلہن نے چل کے آنا ہے تو سپاٹ لائٹ بھی چاہیے 20,000 اس کے بعد جو انہوں نے ایک انٹری مارنی ہے تو وہ انار بھی چلنے چاہیے 10,000 10,000 سے بھی زیادہ. پھر میوزک بھی ہونا چاہیے، ڈی جے 50,000 ڈی جے لے گیا. اس کے بعد ہال جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگا، ظاہر ہے آج کل ریٹس آپ کے سامنے ہیں. تو کوئی 20-25 لاکھ تک جو ہے نا وہ ایک عام شادی تو چلی جاتی ہے. پھر لہنگا 3-3 4-4 لاکھ، آپ کو پتا ہے یہ ریٹس ہیں. بنوانے والے 20 لاکھ کے بھی بنواتے ہیں، کروڑ کا بھی بنواتے ہیں. حالانکہ اس لہنگے کا مقدر ردی ہے، اس نے الماری میں جانا ہے، اس کے بعد پتہ نہیں وہ آپ نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے. شیروانی ہو یا